بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرصے تک ہمارے برابر والا مکان خالی رہا۔ بالآخر 5 سال بعد وہاں کرایہ دار آ گئے اور ویران گھر آباد ہو گیا۔ جس شخص نے یہ گھر کرائے پر لیا تھا اس کا نام روشن خان تھا۔ خوشائن بات یہ تھی کہ اس کا بڑا بیٹا اقبال بڑا خوب رو اور سجیلا تھا۔ اس نے آتے ہی علاقے کے لڑکوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور محلے بھر میں مقبول ہو گیا۔ جو لڑکا محلے میں مقبول ہو لڑکیوں کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے۔ اقبال بھی محلے کی لڑکیوں کے دلوں میں بس گیا۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکا کرتی۔ انہی میں ایک میں بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ میرے بھائی کو بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا۔ گھر کے سامنے ایک میدان تھا جہاں یہ لوگ کرکٹ کھیلا کرتے۔ ان کے ٹورنامنٹ ہوتے۔ یہیں سے میرے بھائی ظفر کی دوستی ہو گئی۔ راجن کا گھر 2 حصوں میں تقسیم تھا، لہٰذا زینہ دوسرے پورشن میں تھا۔ اس پر اترنے چڑھنے والے باسی ہمارے گھر میں جھانک سکتے تھے۔ جب سے یہ لوگ آئے تھے امی ایک ہی بار ان کے گھر گئی تھیں۔ میرا بڑا جی کرتا کہ ان کے گھر جاؤں اور اقبال کو دیکھوں، جس کا ذکر بھائی اکثر اماں سے کرتے کہ بڑا جی دار لڑکا ہے، بہت اچھا کھیلتا ہے۔ مجھ کو اس کے ساتھ کھیلنے سے لطف آتا ہے۔ باوجود کہنے کے اماں مجھے لے کر نہ گئیں۔ میں اکیلی خود سے جا نہیں سکتی تھی۔ اقبال کی ایک ہی بہن تھی جو لندن میں رہا کرتی تھی۔ وہ جب زینے سے اپنی چھت پر جاتا سر کو ذرا جھکا لیتا تاکہ زینہ طے کرتے ہوئے اس کی نظر ہمارے گھر میں نہ پڑے۔ تاہم اس کے قدموں کی آہٹ اور سر کے تھوڑے جھکاؤ سے اس کے بال مجھے دکھائی دے جاتے۔ ایک روز میں آنگن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سمجھ گئی کہ یہ اقبال ہی ہے جو اپنی چھت پر جا رہا ہے۔ تبھی میرے من میں شرارت کو دی۔ میں نے پاس پڑی گڑوی کو فرش پر گرا دیا۔ آواز دھماکے دار تھی۔ میرا یہ حربہ کامیاب رہا۔ اقبال کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اونچا کیا، ہمارے آنگن میں دیکھا۔ سامنے تخت پوش پر میں بیٹھی تھی۔ میں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور گہری سیاہ آنکھیں۔ لمحے بھر کو رکا اور مجھے محویت سے دیکھا۔ تبھی میں شرما گئی، آنچل سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس روز اماں گھر پر نہ تھیں، کوئی بھی نہ تھا، اور میری زندگی میں وہ سنہری لمحہ آ گیا جس کے لیے میں نے کافی انتظار کیا تھا۔ اب جب بھی وہ سینے پر آتا ایک نگاہ ادھر ضرور ڈالتا۔ میں سامنے ہوتی تو اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر جاتے۔ میں دعا کرتی کہ کاش یہی بانکا میرا جیون ساتھی ہو جائے۔ ایک دن میں اور آتکا آنگن میں بیٹھے تھے کہ آہٹ سنی۔ فوراً ادھر کو نگاہ اٹھی۔ سہیلی بولی، خیریت تو ہے؟ چہرے پر کیوں گلاب کھل گئے؟ میرے چہرے کو نہ دیکھو، ادھر دیکھو جدھر میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دیوار سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اقبال میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسری لڑکی کو اپنی جانب تکتے پا کر وہ ترنت سینے سے اتر گیا۔ تو یہ بات ہے، کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ میں نے کہا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، میں نے بس ویسے ہی اچانک ادھر دیکھ لیا تھا۔ جھوٹ نہ بول نبیلہ، یہ تیری پہلی نظر کا کمال نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ، تیرے چہرے پر خوشی کے لال، یہ ذرا پرلے دنوں کی بات لگتی ہے۔ اچھا چھوڑو، جب کی بھی بات ہو، تمہیں کیسا لگا؟ لاکھوں میں ایک سہی، لیکن تو خود کو سنبھال لے، سہیلی نے کہا۔ اس آگ میں کودنے سے اچھا ہے، ورنہ تیرا جل جانا یقینی ہے۔ ارے اقبال جیسے لڑکے اپنی خوبصورتی کے جال میں لڑکیوں کو پھنسا کر کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر یہ تو ہے بھی کرایہ دار، آج یہاں ہے کل کہیں اور چلے جائیں گے۔ تم کہاں اسے ڈھونڈتی پھرو گی؟ جہاں جائے گا مجھے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ جانتی ہو کہ ہم اتنے امیر نہیں جو دولت کی وجہ سے عزت ہو۔ ابو کوئی بڑے آفیسر یا ذمہ دار نہ تھے، چھوٹی سی دکان تھی۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی۔ امتحان دیا تو ابو نے کہہ دیا کہ بس اب آگے نہیں پڑھنا، گھر بیٹھو۔ چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ میں نے گھرداری سنبھالی اور کالج جانے کا خیال ترک کر لیا۔ سردیوں کے دن تھے، آنگن میں دھوپ میں سینکنے کے بہانے کبھی سبزی کاٹنے بیٹھ جاتی اور کبھی بال سکھانے۔ اقبال کا معمول تھا کہ وہ کتابیں لے کر چھت پر چلا جاتا۔ میں منتظر ہوتی کہ وہ زینہ چڑھتے ادھر دیکھے تو دل میں مسرت کی کلیاں چٹک جائیں۔
ان لوگوں کو ہمارے پڑوس میں آئے سال گزر گیا تھا، کبھی انہوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اقبال بھی یوں تو ٹھیک لڑکا تھا، اس لیے میرے والدین نے اس پر کبھی شک نہیں کیا۔ ایک روز اس نے آنگن میں مجھے اکیلے پا کر اشارہ کیا کہ 1 منٹ کے لیے چھت پر آ جاؤ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو ہاتھ جوڑنے لگا جیسے کوئی ضروری بات کرنا ہو۔ بتاتی چلوں کہ مکان کے بٹوارے میں زینہ اور چھت پر بنے 2 کمرے اقبال کے گھر کی طرف گئے تھے۔ ہماری چھت پر کوئی زینہ نہیں تھا۔ والد نے بانس کی سیڑھی اوپر جانے کے لیے لگوائی تھی۔ اوپر جانا شاذ ہی ہوتا تھا۔ ہماری طرف بھی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ امی خالہ کے گھر اور بھائی بہن اسکول گئے ہوئے تھے۔ ابا تو یوں بھی صبح سویرے دکان پر چلے جاتے۔ اقبال کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر اس روز دل میں قابو نہ رہا۔ میں بانس والی سیڑھی سے چھت پر چلی گئی کہ ہماری اور ان کی چھت تو ایک ہی تھی، بس درمیان میں آڑ کے لیے چھوٹی سی منڈیر بنی ہوئی تھی جس کو بڑی آسانی سے پار کیا جا سکتا تھا۔ ہمت کر کے اوپر چلی گئی، لیکن اب دل دھڑ دھڑ ہو رہا تھا جیسے پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ڈرتے کانپتے میں نے چھت سے منڈیر پار کی۔ اس نے کچھ بات کہی، میرے کانوں نے اس کی آواز سنی، لیکن میں کہاں اس کی بات سن رہی تھی۔ الفاظ معنی کے بغیر کانوں میں جا رہے تھے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ روکتا رہ گیا مگر میں نہ رکی۔ تبھی وہ بولا، اب بانس کی سیڑھی سے نہ جاؤ، کہیں گر نہ جاؤ، میرے گھر سے چلی جاؤ، گھر میں کوئی نہیں۔ دوڑ کر میں نے اس کے گھر کا زینہ پار کیا اور گلی میں آ گئی۔ گھر پہنچی تو لگتا تھا جیسے کسی نے کنویں میں لٹکا دیا تھا۔ سانس ہی قابو میں نہ آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر گمسم بیٹھی رہی، یہاں تک کہ امی لوٹ کر آ گئیں۔ یہ میری اقبال سے پہلی ملاقات تھی۔ دوسرے روز اس نے مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا مگر میں نے منع کر دیا۔ آج اماں گھر پر تھیں، ہمت نے ساتھ نہ دیا۔ بانس کی سیڑھی سے گھر کی چھت پر جانا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ہمت بڑھنے لگی۔ پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جنون سر پر سوار رہنے لگا۔ ڈر خوف سے دیوانے آزاد ہو گئے۔ کبھی وہ میرے گھر کی ڈیوری اور کبھی میں اس کی چھت پر۔ شاید زمانہ ہم کو دیکھتا ہوگا، مگر ہم تو یہی سمجھتے تھے جیسے ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میں نے اقبال سے صاف کہہ دیا، مجھے دھوکہ مت دینا، اگر مجھ سے شادی کا ارادہ نہ ہو تو صاف بتا دینا، جھوٹی آس میں نہ رکھنا، مجبور ہو تو ابھی بتا دو، میں اپنے دل کو سمجھا لوں گی، ورنہ بے موت ماری جاؤں گی۔ اس نے کہا، نبیلہ دھیرج رکھو، تمہیں بیچ راستے نہیں چھوڑوں گا، میں آدھے راستے کا مسافر نہیں ہوں، جلد بازی میں مجھ سے دل کا رشتہ نہ توڑ لینا، اچھے انسان مشکل سے ملتے ہیں، جلدی میں مجھ سے منہ پھیر لیا تو عمر بھر کا پچھتاوا جھولی میں بھر لو گی، پھر تم مل پاؤ گی نہ مجھ سا کوئی اور ساتھی ملے گا، ذرا صبر کرو، میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے جس میں شرکت کرنے میری بہن لندن سے آئیں گی، وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گی، ابھی گھر میں بات چھڑی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں، مجھ کو اور زیادہ نہ آزماؤ۔ اقبال نے اس طرح یقین دہانی کروائی کہ مجھے پرسکون کر دیا۔ اب میں آنے والے دنوں کی آرزو میں خوابوں کے اندر جی رہی تھی۔ اقبال روز ہی چھت پر آنے کے لیے اصرار کرتا، کبھی موقع مل جاتا اور کبھی میں انکار کر دیتی۔ ایک روز برسات ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی سے موسم بہت پیارا ہو گیا۔ اقبال کے گھر والے شادی کی شاپنگ کو گئے ہوئے تھے۔ وہ زینے پر آیا اور مجھے اشارہ کیا۔ امی کچن میں تھیں، اپنے آنگن کی سیڑھی سے نہ چڑھ سکتی تھی۔ ناراض ہونے لگا، اس نے بری سی شکل بنا لی، کیا کرتی میں بھی مجبور تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے ناتا توڑ لیا، زینے پر جاتا بھی ہمارے آنگن کی طرف نگاہ نہ ڈالتا۔ یوں ہی ہفتہ گزر گیا، دل کی حالت عجیب ہو گئی، خط و کتابت کا چکر چلا ہی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہمسایوں میں اس کی عزت تھی، اس لیے کسی کو پیغام رسانی کے لیے بھی نہ بھیجا۔ میں بہت پریشان تھی، دل بیٹھنے لگا۔ گلی میں اس کی آواز سن کر ڈیوری پر جا کر دروازے سے جھانکتی، وہ رخ پھیر لیتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ میری تو بری حالت تھی، اس کی بے رخی سے سانس رکتا محسوس ہوتا۔ ان دنوں ہمارے گھر فون نہ تھا۔ ایک روز میں نے اس کو گلی سے گزرتے دیکھا۔ گلی میں چلتی گئی، اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ تب وہ مجبوراً میری طرف آیا، کہنے لگا، گلی میں میرے پیچھے اس طرح مت نکلا کرو، کیوں اپنی رسوائی کے سامان کرتی ہو، اپنا نہیں تو اپنے والد کا خیال کرو، تم ناراض جو ہو اس لیے میں لکڑی والی سیڑھی سے چھت پر اسی وقت آ سکتی ہوں جب کوئی گھر میں نہ ہو،
تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر میرے گھر کے زینے سے آیا کرو۔ میری ماں اندر ہوتی ہیں، وہ صحن میں نہیں بیٹھتی۔ میں اشارہ کروں تو اپنے گھر سے میرے دروازے اور پھر زینے میں آ جانا اور اوپر چھت پر چلی جانا۔ جب تک اوپر نہ پہنچ جاؤ گی میں اپنے صحن میں پہرا دوں گا، اور اسی طرح ہی واپس گھر جا سکتی ہو۔ گھر سے جو غیر حاضر ہو جاؤں گی تو امی آوازیں دینے لگتی ہیں۔ میں نے کہا، یوں بھی چھت پر رکتی ہی کتنی دیر ہو؟ 2-4 منٹ۔ اتنے میں وہ تم کو کمروں میں دیکھیں گی، تم ڈیوری سے اندر پہنچ چکی ہوگی۔ اب وہ موقع کی طاق میں رہتا کہ اس کے گھر والے کہیں جائیں تو وہ مجھے آنے کا اشارہ کرے۔ میں بھی آنگن میں منڈلاتی رہتی۔ ایک روز اپنا صحن دھو رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ ہولے سے ہمارا دروازہ بجایا۔ میں سمجھ گئی۔ میں نے چھوٹی بہن سے کہا کہ سامنے خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اقبال کے گھر کے دروازے میں گھس گئی۔ دہلیز کے پار ہی اس کا زینہ شروع ہوتا تھا۔ فوراً چڑھ گئی۔ جو ہی چھت پر پہنچی وہ بھی آ گیا۔ ہم بہت دنوں بعد ملے۔ میں جذباتی ہو رہی تھی۔ احتیاط کے باوجود جھجک کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ تو پھر لڑکا تھا، بس کیا، پھر انسان اپنی ہی نادانی کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ اس روز کے بعد سے اقبال کے پیچھے پڑ گئی کہ شادی کا بندوبست کرو۔ کیا خبر کہ تمہاری آپا کب لندن سے آئیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو نہ ہو۔ تم خود اپنے والدین سے بات کرو۔ بولا نبیلہ، جس قدر میں اپنے گھر کے معاملات کو سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتی۔ تم سے کہا تھا نا کہ بے صبری مت ہونا، مگر پھر وہی کر رہی ہو جس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر بھی تمہارے گھر سے زینہ طے کر کے چھت پر نہیں آؤں گی۔ آنا ہے تو تم ہی کو اب مجھ سے ملنے، تو میرے گھر آنا ہوگا۔ وہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی، ابو اور چھوٹا بھائی کسی عزیز کی شادی میں جا رہے ہیں، ہفتہ 10 دن چچا کے گھر رہیں گے۔ میری دونوں بہنیں اسکول کی وجہ سے نہیں جا رہیں، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ظفر تو صبح کالج چلا جاتا ہے۔ صبح سے سحپہر تک میں گھر میں اکیلی ہوں گی۔ وہ میرے گھر آنے کو پھر بھی آمادہ نہ تھا۔ میں نے اصرار کیا تو مان گیا۔ کہنے لگا، تمہاری جلد بازی اور بے وقوفی ہمیں برباد نہ کر دے۔ جس روز میرے والدین لال کرتی روانہ ہوئے، میں نے دیوار پر گیند ماری، وہ آ گیا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف تھے کہ ابا جان اسی وقت آ گئے۔ اپنا بریف کیس بھول گئے تھے، وہی لینے آئے تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمارے حواس جاتے رہے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، اقبال، تم ہماری غیر موجودگی میں یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہاں آ کر میری بیٹی سے باتیں کرنے کی جرأت کیسے ہوئی، وہ بھی میرے گھر میں؟ اب میں تم دونوں کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ میں نے رو کر کہا، ابو، ظفر کا پوچھنے آئے تھے، پہلے کبھی نہیں آئے۔ ظفر کا باہر سے بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو، یہ بات دھول میں سفید نہیں کیے۔ ایک صورت میں اقبال معاف کر سکتا ہوں، اگر تم سچ سچ بتا دو، کیونکہ محلے میں سبھی لوگ تم کو عزت دار سمجھتے ہیں اور لوگ تمہاری بھی عزت کرتے ہیں۔ سچ نہیں بتایا تو میری بے عزتی کرواؤ گے۔ اس نے کہا، انکل آپ صحیح کہتے ہیں، سچ بولنا ہی ٹھیک رہتا ہے۔ میں گلی سے گزر رہا تھا۔ نبیلہ نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ اس نے کیا کہہ کر تم کو بلایا کہ تم اندر چلے آئے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی پتھر مار رہا ہے، ذرا آ کر دیکھو، ان کو منع کر دو۔ آنگن میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے کونے میں رکھے تھے، جو میری طرف اس وقت وہ زینے سے اچھالتا تھا جب میں اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ ابو نے کہا، یہ پتھر نہیں کنکر ہیں، خیر جو بھی ہیں میں خود ان کی کھوج لگا لوں گا۔ تم کو اس بات کے لیے گھر میں قدم دھرنے کی اجازت نہیں جب صرف نبیلہ ہو اور گھر میں کوئی اور موجود نہ ہو۔ میرے والد بات کو سمجھ گئے تھے، پھر بھی اقبال کو برا بھلا نہ کہا۔ بولے، اب تم چلے جاؤ، گھر کے دروازے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ اس روز تو شادی میں جانے کو چلے گئے کہ امی اور بچے اڈے پر بیٹھے تھے، مگر بمشکل وہاں 3 دن رکے۔ پیغام خالہ کو دے گئے کہ ظفر کو کہنا کہ جب ہم شادی سے لوٹ کر نہیں آ جاتے وہ کالج نہ جائے بلکہ گھر ہی رہے۔ والد جب راولپنڈی سے واپس آئے تو وہ اقبال کے والد سے ملے اور انہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا تھا، جبکہ میری بیٹی تنہا تھی۔ آپ شریف لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب کوئی خاتون یا خواتین گھر میں تنہا ہوں تو غیر مرد چاہے پڑوسی ہی کیوں نہ ہو دروازے سے لوٹ جاتا ہے۔ غرض انہوں نے دکھی ہو کر اقبال کے والد سے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ بیچارے رونے لگے، بیٹے کی طرف سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اقبال اب آپ کو گلی میں نظر نہیں آئے گا، اور انہوں نے ایسا ہی کر دکھایا۔ اقبال کو اس قدر برا بھلا کہا کہ وہ بیچارہ خودکشی پر آمادہ ہو گیا۔
تب اس کے بڑے بھائی نے اسے سنبھالا اور اس کے لندن جانے کا انتظام کر دیا۔ بھائی کی شادی پر اس کی آپا آ گئیں اور اسے لے گئیں۔ ان دنوں برطانیہ جانا اس قدر ٹیڑھی کھیر نہ تھی۔ جانے وہ کس حال سے راضی ہوا میں نہیں جانتی، کیونکہ ابا نے مجھ پر سخت پہرا بٹھا رکھا تھا۔ اس سے ملنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اقبال کے والد اور میرے ابو کے درمیان نہ جانے کیا طے ہوا کہ والد نے جلد ہی میری شادی پھپھو کے بیٹے سے طے کر دی۔ میں بہا کر وہاں چلی گئی۔ رخصتی کے سمے زینت کو دیکھ کر ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اس وقت جب شادی کے گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، اقبال کا یہ فقرہ ذہن میں گونج رہا تھا: دیکھو نبیلہ، خدا کے لیے جلدی مت کرنا، ورنہ عمر بھر کا پچھتاوا جھولی میں بھر لو گی۔ اس نے سچ کہا تھا۔ آج عمر بھر کا پچھتاوا جھولی میں بھر کر خالی دل کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ سچ ہے جو پردیس جاتے ہیں جلد نہیں لوٹتے۔ میں نے بے دلی سے شادی کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ پھر بچے ہو گئے، زندگی جیسے تیسے گزرنے لگی۔ جب میں کہ جاتی، پڑوس کے زینے کے قریب کھڑی ہوتی تو آہٹ سنائی دیتی جیسے اقبال چھت پر جا رہا ہو، مگر یہ میرا وہم تھا۔ شادی کے 3 سال بعد میں کہ گئی تو سنا کہ اقبال لندن سے آیا ہوا ہے۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس کی والدہ بیمار تھیں، امی عیادت کو گئیں، میں بھی ساتھ ہو لی۔ میں نے سلام کیا مگر اس نے جواب نہ دیا، اجنبی سا میرے پاس سے گزر کر چلا گیا، جیسے خوابوں میں بھی ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو۔ تب میں بہت آزردہ ہو کر گھر لوٹ گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا اپنا گھر بن گیا، یہ ہمارے پڑوس سے چلے گئے۔ آج میں سوچتی ہوں آدھے راستے کی مسافر میں تھی یا وہ، ہم دونوں ہی آدھے راستے کے مسافر تھے۔ اس سوال کا جواب آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔